اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اسی طرح حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا واجب ہے، اسی طرح حدیث رسول پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ جس طرح قرآن وہی ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی وہی ہے۔ یہ دونوں مترادف چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کا اقرار اور دوسرے کا انکار ایک انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں ایک فرق بھی ہے۔ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے، لیکن اگر حجیت کی بات کی جائے تو حجیت میں قرآن اور حدیث یہ دونوں برابر ہیں۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن دیا گیا ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اسی کی مثل عطا کی۔ قرآن تو سمجھ میں آ گیا، مثلہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرات گرامی قدر، منکرین حدیث سے جب یہ ہم پوچھیں کہ تم حدیث کا انکار کیوں کرتے ہو، تو آگے سے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن کو سمجھ لیتے ہیں لغت کے سہارے۔ قرآن کے جس آیت کا معنی ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو، لغت اور ڈکشنری کھول کر کے ہم اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ لیتے ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہتا ہوں، ایک جملہ ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اگر میں اس کی ٹرانسلیٹ انگلش کے اندر کروں، میرا مطلب مائی، دل مطلب ہارٹ، اب باغ باغ ہو گیا۔ گارڈن گارڈن تو میں نہیں کہوں گا، اگر لغت میں دیکھ کر کے اس کا ترجمہ کروں، آپ سب ہنس پڑیں گے، کہیں گے کہ یہ ترجمہ اس کا غلط ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح لغت کے اندر سے انسان متکلم کی مراد تک پہنچ ہی نہیں سکتا، بالکل اسی طرح قرآن کے کسی آیت کا معنی سمجھنے کے لیے صرف انسان لغت کے بل بوتے کے اوپر قرآن کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ساتھ حدیث رسول میں لانی پڑے گی۔ حدیث رسول کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حضرات، منکرین حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ تو بعد میں لکھی گئی، یہ اعتراض ان کے اوپر بھی وارد ہوتا ہے۔ ارے صاحب، قرآن بھی تو بعد میں تدوین ہوا۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ حدیث تو عام انسانوں نے لکھی اور انسانوں سے تو بے شمار غلطیاں ہوتی تھیں، قرآن بھی تو انسانوں نے لکھا تھا، انسانوں سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا یہ انکار کرتے ہیں منکرین حدیث، دراصل یہ منکرین قرآن ہیں۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث ہی تو ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے، یہ ما موصولہ عام کے لیے آ رہا ہے۔ ما آتاکم الرسول، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے اللہ کا رسول تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رسول کے دینے اور منع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث ہی تو ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر فرمایا تمہارا کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جائے،
فردوہ الی اللہ والرسول، تم نے معاملے کو کہاں لے کر جانا ہے؟ اپنے اماموں کے پاس نہیں، الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جانا ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، اللہ سے مراد قرآن کی طرف لٹانا اور رسول کی طرف لٹانے سے مراد حدیث کی طرف لٹانا ہے۔ حضرات، حدیث کے بغیر انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ آئیے اللہ کے قرآن کی طرف غور کرتے ہیں۔ مالک کائنات خالق ارض و سماوات اپنے قرآن کے اندر اعلان فرماتے ہیں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ اگر قرآن کے اس معنی کو، قرآن کی اس آیت کے ظاہری عموم کو سمجھا جائے تو اس میں یہ بیان ہوا کہ اگر چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس میں ہاتھ کاٹنے کی مقدار نہیں بیان کی گئی، صرف لغت کا سہارا لیں، ہمیں معنی سمجھ نہیں آئے گا، ہاں ساتھ پیغمبر کی حدیث ملائیں گے، معنی سمجھ آ جائے گا۔ حدیث سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تقطع ید السارق فی ربع دینار، رواہ البخاری فی کتاب الحدود۔ ام المؤمنین حضرت مادی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ربع دینار چوری کرنے پہ کاٹا جائے گا۔ اس آیت کے اندر ایک قابل غور بات یہ بھی ہے، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر لغت کے سہارے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، عربی لغت کے اندر ید کا اطلاق یہاں سے لے کر یہاں تک پورے بازو پہ ید کا اطلاق ہوتا ہے، پھر کیا پورا بازو کاٹ دیا جائے گا؟ جب ساتھ حدیث ملائیں گے معنی بالکل سمجھ آ جائے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا رسخ کلائی تک، یہاں تک ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ قرآن کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، مالک کائنات فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ایک حصہ اور بیٹے کے 2 حصے مقرر کیے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بیٹا کافر ہو جائے پھر اس کا کیا حکم ہے؟ لغت کے سہارے آپ اس کے معنی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، جتنی مرضی کوشش کرتے رہے، سر جوڑ کر بیٹھ جائے، آپ اس کے متکلم کی مراد تک سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن کے اس کے آیت کے معنی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں ساتھ حدیث ملائیں گے، معنی بالکل واضح ہو جائے گا۔ حدیث پاک سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواہ البخاری۔ حضرات گرامی قدر، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کیا کہنے، حدیث کے بغیر انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، لغت کے بل بوتے پہ انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ منکرین حدیث سے میں یہ بھی کہتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا قرآن کافی، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، میرے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں حالت نماز کے اندر 7 اعضاء پہ سجدہ کروں۔ منکرین حدیث 2 کام کریں، یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی طرف سے کہا، یا اعلانیہ کفر کر دیں۔ اگر دونوں کام نہیں کرنے پھر اقرار کرنا پڑے گا میرے پیغمبر کی حدیث حجت ہے۔ دوسری مثال پہ غور کریں، رب کائنات فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہم اگر قرآن حدیث کو ساتھ نہیں ملائیں گے، منکرین حدیث بتائیں وہ غار کون سا تھا، غار میں 2 کون تھے، کون کس کو کہہ رہا تھا غم نہیں کرنا، کہاں سے نکلے تھے، کیوں نکلے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ ہاں اگر حدیث کو ملائیں گے معنی سمجھ آ جائے گا۔ وہ 2 کون تھے؟ ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے ان کے ساتھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ غار کون سا تھا؟ وہ غار ثور تھا۔ کہاں سے نکلے؟ من مکہ تھا، مکہ سے نکلے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ الی المدینہ تھی، مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے۔ کیوں جا رہے تھے؟ کفار کی وجہ سے تنگ ہو کر جا رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ساتھ حدیث ملاتے چلے جائیں گے، قرآن آپ کو سمجھ آتا چلا جائے گا۔ حدیث کے بغیر قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔
اور منکرین حدیث جب کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا حیثیت ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے، ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، پھر قرآن کی ایک آیت پہ غور کرنا ہوگا، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسق اہل لغیر اللہ بھی۔ منکرین حدیث کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا قرآن کافی، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے 4 چیزوں کو حرام کیا، مردار کو اللہ نے حرام کیا، دم مسفوح کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اہل لغیر اللہ بھی، جو چیز غیر اللہ کے نام کے لیے ہو اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ اس آیت کے اندر میرے مالک نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا۔ میں منکرین حدیث کو کہنا چاہتا ہوں اگر تم حدیث کا انکار کرتے ہو، صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہو، پھر ان 4 چیزوں کے علاوہ باقی اشیاء تم کیوں نہیں کھاتے؟ پھر کتا بھی تمہارے نزدیک حلال ہے، اس کو تم کیوں نہیں کھاتے؟ پھر تم پاخانہ کیوں نہیں کھاتے؟ تمہارے نزدیک تو پاخانہ بھی حلال ہے، پھر پاخانہ کھا کر دکھاؤ۔ حدیث کو تم چھوڑ دو گے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے یا تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، دور حاضر کے اندر بھی فتنہ انکار حدیث بڑے عروج پر ہے، اور ہم نوجوانوں کو اس مشن کو لے کر چلنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کرنا چاہیے۔ انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ مالک کائنات خالق ارض و سماوات ہمیں اپنی جوانیاں دفاع حدیث کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں حدیث کی دفاع پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے دفاع حدیث میں آئے۔ وما توفیقی الا باللہ۔